بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا جزء حقیقت افراد باشد اگر چل پس اگر تمام مشترکات بیان حقیقت افراد و ماہیت دیگر چون حیوان کے تمام مشترک است میان انسان و دیگر حیوانات آن را جنس خوانند و اگر ناچونی باشد آن را فصل خوانند خواہ مشترک نہ باشد چون ناطق و خواہ مشترک و لیکن تمام مشترک نہ باشد چون حساس و یا خارج از حقیقت افراد باشد اگر خاص و یک ماہیت باشد آن را خاص خوانند چون واحد و اگر خاص نہ باشد آن را عرض عام خوانند چون ماشی. کلی کی 5 قسمیں ہیں. کلی کی کون سی؟ کلی کے متعدد افراد ہوتے ہیں کہ کوئی نہیں؟ جزیات 2 نام ہیں. کلی کو اپنے افراد کی نظر سے اپنے جزیات کی نظر سے دیکھیں تو 3 حال سے خالی نہیں ہے. یا کلی اپنے متعدد افراد کی حقیقت کا عین ہوگی، یہ پڑھ لیا آپ نے، یہ کلی نو ہے. یا کلی اپنے متعدد افراد کی حقیقت کی جز ہوگی، یا کلی اپنے افراد کی حقیقت سے خارج ہوگی. اگر کلی اپنے افراد کی حقیقت کا جز ہو تو اس کی 2 صورتیں ہیں کہ وہ جز تمام مشترک ہے تو یہ کلی جنس ہے، اور اگر جز تمام مشترک نہیں ہے یہ کلی فصل ہے. اور اگر کلی اپنے متعدد افراد کی حقیقت سے خارج ہے تو پھر وہ کلی ایک حقیقت کے افراد کے ساتھ خاص ہے تو یہ خاصہ ہے، اور اگر کئی حقیقتوں کے افراد میں پائی جاتی ہے تو یہ کلی عرض عام ہے. اس کی 2 صورتیں ہیں، یا وہ تمام مشترک یا وہ جز تمام مشترک ہے یا وہ جز تمام مشترک نہیں ہے. جی. اگر وہ جز تمام مشترک ہے تو اس کو جنس کہیں گے، اگر وہ جز تمام مشترک نہیں ہے تو اس کلی کو فصل کہیں گے. اگر کلی اپنے افراد یا کلی اپنے افراد کی حقیقت سے خارج ہوگی تو اس کی پھر 2 صورتیں ہیں. کلی اپنے افراد کی حقیقت سے خارج ہوگی تو ایک حقیقت کے افراد کے ساتھ خاص ہوگی تو اس کو خاصہ کہیں گے، یا کئی حقیقتوں کے افراد میں پائی جائے گی تو اس کو عرض عام کہیں گے. اب جو درمیان میں چیزیں رہ گئی ہیں وہ سمجھیں. منع کر پچھو گر منع کرنا کلی کی جڑا کل منع کیتے کلی کی نسبت کرے اس کے افراد کے ساتھ طرف بیٹھے باب منع سوئے کی طرف، یا افراد کی حقیقت کا عین ہوگی جیسے انسان، اس کو تو اس کلی کو نو کہتے ہیں. یا یا افراد کی حقیقت کی جز ہوگی. منع کرو. یا افراد کی حقیقت کی جز ہوگی، یا افراد کی حقیقت کی جز ہوگی. بس اگر تمام مشترک است تو تھلے لکھے آرا جنس خانن و اگر چنین و اگر نہ چنی باشد آرا فصل خانن. گل سمجھیا؟ اگر تمام مشترک ہے تو اس کو جنس کہتے ہیں، اگر اس طرح نہیں ہے تو اس کو فصل کہتے ہیں. اس کو فصل کہتے ہیں. اب سمجھنا ہے کہ تمام مشترک کا کیا مطلب ہے. کس کا؟ پہلے یہ سمجھیں کہ جو کلی جنس ہوتی ہے، جو کلی اس کے جو نیچے افراد ہوتے ہیں وہ بھی کلیاں ہوتی ہیں. جو کلی وہ بھی اپنے اپنے مقام پر کلیاں ہوتی ہیں. کیا معنی کیا چیز سمجھنی ہے؟ تمام مشترک کیا ہوتا ہے؟ تمام وہ یہ ہوتا ہے کہ کلی کے ماتحت جتنے افراد ہیں، کلی کے
یعنی کلی کے ماتحت جتنی کلیاں ہیں، کلی کے ان میں سے کوئی بھی دو کلیاں لے لیں، ان میں سے ان دو کلیوں کے درمیان والے تعلقات نکالنے شروع کریں کہ یہ کلی اور یہ کلی، ان میں یہ تعلق ہے، یہ تعلق ہے، یہ تعلق ہے، یہ تعلق ہے، یہ تعلق ہے۔ وہ جو اوپر والی کلی ہے وہ سارے تعلق اس میں پائے جائیں، وہ سارے تعلق اس میں پائے جائیں۔ اس کو کہتے ہیں کہ یہ جز تمام مشترک ہے۔ یہ جز تمام مشترک کا مطلب یہ ہوتا ہے، جو جز تمام مشترک وہ کلی کون سی بنتی ہے؟ جنس۔ تو جو کلی جنس ہوتی ہے اس کے نیچے جو افراد ہوتے ہیں وہ اپنے مقام پر کلیاں ہوتی ہیں، اپنے۔ تو جز تمام مشترک کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ اس کے ماتحت، جز تمام مشترک کا مطلب یہ ہے کہ کلی کے نیچے جو افراد ہیں ان میں سے دو فردوں کو لے لیں، ان میں سے کوئی سے دو فردوں کو، تو ان کے درمیان جتنے تعلقات ہیں، ان کے درمیان، ان کو منطقی لغت میں بولتے ہیں کہ ان میں جتنے اجزاء مشترک نکلیں، ان میں یہ لفظ بولا جاتا ہے، ان میں جتنے اجزاء، جٹکی زبان اور سمجھا رہے ہیں کہ ان کے درمیان جتنے تعلق دونوں میں، کہ یہ بات بھی دونوں میں ہے، یہ بات بھی دونوں میں ہے، یہ بات بھی ان دونوں میں ہے، یہ بات بھی ان دونوں میں ہے۔ بات سمجھیا؟ جتنے درمیان میں تعلقات نکلیں وہ ساری چیزیں اس جز میں پائی جائیں، وہ ساری چیزیں تو اس کو کہتے ہیں یہ جز اپنے افراد میں تمام مشترک ہے۔ یہ جز، گل سمجھی کہ نہیں؟ سنتا ہے کہ اگر کلی اپنے افراد کی حقیقت کی جز ہو تو پھر دو صورتیں، یا وہ جز کیا ہوگی؟ تمام مشترک۔ مطلب کیا؟ سن کہ ظاہر کلی کے نیچے کیا ہوتے ہیں؟ تو کلی کے نیچے جو افراد ہیں ان میں سے کوئی دو فرد لے لیں، کوئی، ان کے درمیان ان کے تعلقات دیکھیں، ان کے درمیان تو جتنے تعلقات درمیان میں نکلیں، جتنی جزیں مشترک ان دو کلیوں کے درمیان سے نکلیں، وہ سارے تعلقات، وہ ساری صفتیں، وہ ساری مشترک جزیں اس جز میں پائی جائیں، اس کے جو ماتحت افراد ہوتے ہیں، ہے نا۔ جز تمام مشترک کا یہ مطلب ہے جز تمام مشترک کا یہ مطلب ہے کہ کلی کے ماتحت ماتحت جو افراد ہوتے ہیں ان میں سے کوئی سے دو فرد لے لیں اور ان کے آپس میں جو تعلقات ہیں جتنے بھی نکلیں، ان کے آپس میں جتنے بھی تعلقات نکلیں، اگر وہ سارے اس کلی میں پائے جائیں تو یہ کلی، اس کو کہتے ہیں جز مشترک، اس کلی کو، جز تمام مشترک۔ اس کو کہتے ہیں جز تمام مشترک۔ تو جو کلی جز تمام مشترک ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ کلی جنس ہوتی ہے۔ جنس ہوتی ہے۔ گل سمجھے کہ نہیں؟ وہ کلی جنس ہوتی ہے۔ مانا کر پس اگر تمام مشترک ہے کتھے؟ درمیان حقیقت افراد، ان افراد کی حقیقت کے درمیان اور دوسری ماہیت کے درمیان۔ اب کو جواب ہونا ہے آ رہا، تو اس کلی کو جنس کہتے ہیں، اس کلی کو اگوں بچ مثال دیتی ہے چون دی، من کر اس طرح۔ پس اگر تمام مشترک ہے ان افراد کی حقیقت کے درمیان اور دوسری ماہیت، کے درمیان، شابہ تو اس جواب، جنس کہتے ہیں، تو اس کلی کو کلی کو جنس کہتے ہیں۔ اے شابہ سے ان بچ مثال ایک، مثال حیوان، یہ کلی ہے، کیا؟ حیوان یہ کلی ہے، اس کے مادات افراد ہیں انسان، یہ بھی حیوان کا فرد ہے۔ ایویں جویں ساڈا نام ہے نا انسان، ایویں جتنے حیوانات نے انہاں دے وکھرے وکھرے نام نے۔ مثلا کھوتے دی پوری نسل دا نام ہے حمار، کی ہے؟ حمار۔ گاواں دی پوری نسل دا نام ہے بکر، کی ہے؟ بکر،
ہیں جی گھوڑیاں دی پوری نسل دا نام ہے فرس، انسان، حمار، فرس، بکر، سمجھ آئیے. بھیڑ بکریاں دا نام ہے غنم. کی نام ہے؟ غنم. اس طرح پھر وہ 10 کلیاں گنی دے اگلے کتاب آ جان گے جی. یہ جی ساری پورے سارے کا کی نام ہے مشترکہ؟ نہ انسان. ایویں انسان، حمار، فرس، بکر، غنم، اونٹاں دی پوری جنس دا نام ہے ابل. کی نام ہے؟ ابل. ہاتھیاں دی پوری نو دا نام کی ہے؟ فیل. سمجھائیا؟ اے بھائی انسان، بکر، غنم، حمار، فرس، ابل تے فیل. مثال طور تے اور بھی پوچھ رہے جن مرضی ہون پہ عربی نام ویکھو تے پویں جتنے جی جڑا جی کنیاں شیاں نے جی. سمجھ آئی ہے جی؟ تسی اے 5-6 جڑے دسے نے کیڑے کیڑے؟ انسان، فیل، غنم. ہن تو اے ویکھ اسی ایک پاسے رکھ دیا انسان نو. کس نو؟ ایک پاسے رکھ دیا اسی گھوڑے. حیوان دا معنی جان دے؟ حیوان کی ہوندا ہے؟ جوہر، جسم، نامی، حساس، متحرک بالارادہ. اب اس حیوان کے نیچے ہم یہ دو کلیاں لیتے ہیں. ایک کلی کون اور ایک کلی؟ انسان اور فرس کے درمیان جوہر ہے کہ دونوں جوہر ہے کہ نہیں؟ تو جوہر حیوان کے اندر ہے کہ کوئی نہیں؟ انسان اور گھوڑا یہ دونوں جسم ہے کہ نہیں؟ حیوان کے اندر جسم ہے کہ نہیں؟ انسان اور گھوڑے کے اندر نامی ہے کہ نہیں؟ دونوں پڑھتے ہیں. تو حیوان کے اندر نامی ہے. یہ دونوں حساس ہے کہ نہیں؟ تو حیوان کے اندر بھی. اور یہ دونوں متحرک بالارادہ ہے کہ نہیں ہے؟ اور حیوان بھی. اور یہ دونوں حیوان ہے کہ نہیں؟ تو حیوان خود آپ ہے. ان دو کے درمیان جتنی شیئیں مشترک ہم نے نکالی ہیں کون سی؟ جوہر ہے، جسم ہے، وہ ساری چیزیں حیوان کے اندر. تو لہذا حیوان ان میں کیا ہوا؟ جز تمام مشترک. جز تمام مشترک یہ ہوتی ہے کہ اس کے ماتحت سے کوئی بھی 2 کلیاں لے لیں، ان کے درمیان سے جزیں مشترک نکالیں. جزیں تو وہ ساری اس جز میں پائی جائیں تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ جز. ایتھے اینی گل ہی سمجھنی. جیسے حیوان جو کہ تمام مشترک ہے درمیان انسان کے اور دوسرے حیوانات کے. ایک مثال دیتی ہے جی. حیوان جو کہ تمام مشترک ہے درمیان انسان کے اور دوسرے حیوانات کے. تو اس کلی کو جز مشترک جنس کہتے ہیں. اگر نہ چنی باشد کہ کلی اپنے ماتات افراد کی حقیقت کی جز ہے لیکن تمام مشترک نہیں ہے. لیکن تو اس کلی کو فصل کہتے ہیں. کیا کہ اپنے افراد کی حقیقت کی جز تو ہے تو ایشا بس ہے. اور اگر نہ اس طرح ہو یعنی اپنے افراد کی حقیقت کی جز تو ہے لیکن جز تو اس کلی کو فصل کہتے ہیں. مانا کر. اور اگر نہ اس طرح ہو تو اس کلی کو فصل کہتے ہیں. ان کو پھر پاری عبارت خواہ مشترک نہ باشد چون ناطق و خواہ مشترک ولیکن تمام مشترک نہ باشد چون حساس. وہ کلی جو اپنے ماتات افراد کی حقیقت کی جز ہے اور تمام مشترک نہیں ہے. اس کی پھر 2 صورتیں ہیں. کلی کو یہ فصل صورتوں کو 2 نے. کیا کہ وہ کلی جو اپنے افراد کی حقیقت کی جز ہے اور تمام مشترک نہیں ہے. اس کی پھر 2 صورتیں ہیں. یا تو بالکل مشترک نہیں ہے یا بعض مشترک ہے. تمام مشترک نہیں ہے. یا بالکل مشترک نہیں ہے یا بعض مشترک ہے.
مشترک تو ہیں لیکن تمام مشترک نہیں، بعض مشترک ہے. سمجھائیے؟ جو کلی اپنے جو کلی اپنے افراد کی حقیقت کی جزو اور تمام مشترک نہیں، اس کو فصل کہتے ہیں. کہتے ہیں. پھر اس کی دو صورتیں، دو صورتیں ہیں، یا تو بالکل مشترک نہیں ہوگی یا بعض مشترک ہوگی. اگر بالکل مشترک نہ ہو تو اس کے آگے نام آ جائیں گے، اس کو فصل قریب کہتے ہیں. اگر مشترک ہو لیکن بعض مشترک ہو، اس کو فصل بعید کہتے ہیں. چونکہ اتنی ذکر نہیں ہے گا اس واسطے انہوں نے چھیڑنا نہیں، صرف ایک باری سن لیا ہے کہ فصل کی دو قسمیں ہوتی ہیں، فصل قریب اور وہ آ جائے گا. بس سمجھیا؟ تینوں چھڑ دے اچھی تھے. صرف بعض لفظ صرف کنا جو گزر جان بھی لگے مقام آئے گا تو پھر اسے شے سمجھ آئے گی جی، تاکہ مطالعہ کر لیں گے اے لفظ ایک بار استاد نہ بولے آج آدھا پہ امتحان نال پڑھنا ہے جی. تو پھر دو صورتیں، یا تو وہ بالکل مشترک نہیں ہوگی یا بعض مشترک ہوگی. اتنے بھی جی مثال لکھے صرف اج لفظ پڑھنے نے، اگلی کتاب وضاحت ہوے گی کہ یہ بالکل مشترک، یہ مثال بالکل بیان ہی ہون گیا، اتنے پھر پڑھ لوں گے. سمجھی گل؟ صرف اتنی گل یاد کرنی کہ اگر کلی اپنے متات افراد کی حقیقت کی جز ہے اور وہ جز تمام مشترک نہیں تو اس کلی کو فصل کہتے ہیں. پھر اس کی یا بالکل مشترک نہیں یا مشترک ہے لیکن بعض مشترک ہے، لیکن خواہ مشترک نہ ہو. ان کی مثال جیسے ناطق، ناطق جو کلی ہے نا، ناطق یہ اپنے ماتات افراد کی حقیقت کی جز ہے اور یہ بالکل مشترک نہیں ہے. صرف اتنی گل پکانی. ناطق ناطق کلی ہے، اپنے ماتات افراد کی حقیقت کی ماتات افراد کی حقیقت کی جز ہے اور بالکل مشترک نہیں ہے. صرف اتنی گل پکانی کی کہ ناطق کلی ہے اپنے افراد اپنے ماتات افراد کی حقیقت کی جز ہے اور بالکل مشترک نہیں. صرف اتنی گل پکانی. گل سمجھیے؟ وضاحت اگلی کتاب ہے انشاءاللہ. چلو جی مانا کر اس دا خواہ خواہ مشترک نہ ہو جیسے ناطق اور خواہ مشترک ہو لیکن تمام مشترک نہ ہو. کیا مطلب ہے؟ بعض مشترک ہو. خواہ مشترک جیسے جیسے حساس، حساس آپ نے پڑھا ہے. حساس جو کلی ہے، حساس بھی کلی ہے. جوہر، جسم، نامی، حساس، متحرک، بالارادہ، یہ ساریاں اپنے مقام پر کلیاں ہیں. کیونکہ جو بھی متصور کثیرین پر سچا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ کلی ہوتا ہے. کل سمجھیا؟ تو حساس جو کلی ہے اپنے متات افراد کی حقیقت کی جز ہے اور جز تمام مشترک نہیں بلکہ بعض مشترک ہے. اتنے اینی گل پکانی کی حساس کلی ہے اور اپنے ماتات افراد کی حقیقت کی جز ہے اور جز تمام مشترک نہیں ہے بلکہ بعض مشترک ہے. خواہ چلو کدھر گیا اور خواہ مشترک لیکن تمام مشترک نہ ہو جیسے حساس. شاباش جی خواہ شاباش مشترک اور لیکن تمام مشترک نہ ہو جیسے حساس جی. یا خارج عن حقیقت افراد باشد. بس تیسری صورت کہ یا کلی اپنے افراد کی حقیقت سے خارج ہوگی. یا کلی کلی اپنے افراد کی حقیقت سے خارج ہوگی. اگر کلی اپنے افراد کی حقیقت سے خارج ہے اور ایک ماہیت کے افراد کے ساتھ خاص ہے تو اس کلی کو خاصہ کہتے ہیں. کیا ہے؟ کلی جو اپنے افراد کی حقیقت سے خارج ہے اور ایک ماہیت کے افراد کے ساتھ خاص ہے تو اس کلی کو خاصہ کہتے ہیں. چلو جی. اور یا افراد کی حقیقت سے خارج باشد. گل سمجھیا؟ ہوں اگوں دو صورت نے. اگوں دو صورتیں اگر خاص ہو ایک ماہیت کے ساتھ، مراد ایک ماہیت کے افراد کے ساتھ، تو اس کلی کو خاصہ کہتے ہیں. یا افراد کی حقیقت سے خارج ہوگی اگر ایک ماہیت کے ساتھ خاص ہوگی تو اس کلی کو خاصہ کہتے ہیں. اب اس کی مثال لفظ ہے ضاحک. کون؟
ارادے کے ساتھ خود ہنسنے والا، ارادے کے ساتھ یہ سارے انسان نے کہ کوئی نہیں کہ اپنے ارادے نال ہنسنے والے، تو داہک کلی ہے، داہک کلی ہے۔ اس کلی کے جو افراد ہیں کون؟ سارے اسی، ساری حقیقت کی ہے حیوان ناطق، یہ اس حقیقت میں داخل نہیں ہے، کون؟ لیکن انسان کے افراد کے ساتھ یہ خاص ہے، انسان کے علاوہ اور کوئی ارادے کے ساتھ داہک نہیں ہے۔ فرشتے بھی ہیں لیکن وہ گل فرشتیاں دی نہیں، اسی منطق کے زمین تے پڑھتے پے، گل زمین دی ہوندی پئی جی، سمجھ آندی پئی۔ یہ انساناں تو علاوہ جڑے باقی حیوانات نے، جڑے سانوں نظر آتے انہوں کی گل ہو رہی ہے، ویسے تو یہ بھی بیٹھے نے جی، گل یہ بھی جہاں اسی دنیا سے ایک دن کہنے پہ گل انہوں کی چلتی پی، منطق انہوں کی ہے جی۔ تے باقی سارے حیوانات ارادے کے ساتھ ہنستے نہیں ہیں، کہ ہنستے ہیں؟ ہنسنے کے لیے تعجب سبب ہے، سمجھ آئیے، اور تعجب کے لیے عقل کا ہونا شرط ہے، اے شے چنگی ہے تے اے انج دی ہے، چونکہ ان میں تعجب نہیں ہے اس لیے ہنسنے بھی نہیں ہے جی، گل سمجھیے جی، اے شاباش ہے جی۔ اے باندر کدے کدے بندے نو ویکھ کے دند کٹدا ہے تو وہ نقل ہے، وہ ارادے نال نہیں ہنسیا جی۔ تو یہ داہک یہ کیا ہے؟ کلی ہے۔ اس کے ماتحت جو افراد ہیں یہ ان کی حقیقت سے، کیونکہ اس کے جو افراد ہیں وہ کون ہیں؟ یہ سارے ایسی جو بیٹھے ہوئے ہیں، ہماری حقیقت کیا ہے؟ حیوان ناطق، یہ اپنے افراد کی حقیقت سے خارج ہے، اور ایک حقیقت کون؟ انسان، اس کے افراد کے ساتھ یہ خاص ہے، کون؟ داہک، اپنے ارادے سے ہنسنے والا۔ اگر مانا کریں گے داہک بالقوہ، وہ وکری آوے گے تو کریں گے، یہ تو صرف نہیں گل جو اپنے ارادے سے ہنسنے والا۔ ہاں بھی کیا کہ مثال اس کی تو یہ داہک جو ہے نا یہ کلی ہے، اس کے مادات افراد ہیں یہ سارے گامے کے، سمجھے، زید، عمر، بکر وغیرہ ہم سارے اس کے کیا ہیں؟ اس کے افراد ہیں، اس کے افراد ہیں۔ تو ہماری حقیقت ہے حیوان ناطق، تو ہماری حقیقت سے تو یہ خارج ہے، لیکن یہ صرف انسان کے افراد کے ساتھ کسی اور میں نہیں پایا جاتا۔ گل سمجھی کہ نہیں؟ چلو جی، جیسے داہک، اتنے صرف نہیں گل پکانی کہ داہک یہ کلی ہے، مانا پہلے سمجھنا ہے کہ اپنے ارادے سے ہنسنے والا یہ کلی ہے، اس کے افراد ہیں سارے جو انسان ہیں وہ سارے اس کے افراد ہیں، وہ اپنے ارادے سے ہنستے ہیں، لیکن ان کی حقیقت سے یہ حقیقت ان کی کیا ہے؟ حیوان ناطق۔ لیکن یہ ایک حقیقت کون؟ انسان، اس کے افراد کے ساتھ یہ خاص ہے، کوئی اور داہک نہیں ہے، لہذا داہک کون سی کلی ہے؟ خاصا۔ اگر چون بس کلی اپنے ماتحت افراد کی حقیقت سے خارج ہے، اور ایک حقیقت کے افراد کے ساتھ خاص نہیں، کئی حقیقتوں کے افراد میں کلی پائی جاتی ہے، تو اس کلی کو آکشابہ جو اپنے افراد کی حقیقت سے خارج ہے اور ایک حقیقت کے افراد کے ساتھ خاص نہیں ہے بلکہ کئی حقیقتوں کے افراد میں پائی جاتی ہے، تو اس کلی کو، اس کی مثال ہے ماشی، کون؟ اپنے قدموں کے ساتھ چلنے والا، اپنے قدماں تو مراد پاویں لتاں تے پاویں ٹھڈ ہوے، نعمان کہندا استاد جی سب دے تے پیر ہی کونی ہوندے جی، سمجھ آندی پئی ہے بھائی، اپنے ارادے کے ساتھ چلنے والا، یہ معنی ہے کس کا؟ ماشی کا۔ اب یہ جو ماشی ہے اپنے ارادے کے ساتھ چلنے والا، یہ انسان زید، عمر، بکر بھی اس دے افراد نے، مجھاں بھی، گاواں، بھیڈاں، بکریاں، اٹھ، کتے، بلے، سارے ان دے افراد نے جی۔ اب ماشی جو ہے یہ اپنے ماتحت جتنے اس کے افراد ہیں ان کی حقیقت سے خارج ہے، ان کی پکاؤ صرف نہیں گالی، ماشی کے تحت جو افراد ہیں جتنی چیزیں زیرو ہیں ساری ماشی ہیں، تو یہ اس کے جو افراد ہیں یہ ان کی حقیقت سے، لیکن کسی ایک حقیقت کے افراد کے ساتھ خاص نہیں ہے بلکہ کئی حقیقتوں کے، اگر تم گنوائیاں حقیقت، انسان ایک، بکر ایک، فرس ایک، حمار ایک، ابل
غنم تو ماشی ان سب حقیقتوں کے افراد میں، تو لہذا یہ کیا ہوا؟ یہ عرض عام ہوا۔ اپنے افراد کی حقیقت سے خارج ہوگی جی اور کئی حقیقتوں کے افراد میں پائی جائے گی، شابہ۔ اس کو عرض عام کہیں گے۔ اس کی مثال کون ہے؟ ماشی ماشی۔ تو ماشی ایک کلی ہے، ماشی کلی ہے جس کے ماتات جو افراد ہیں یہ ان کی حقیقت سے، ایک گل آخری ہے نا، ان کی حقیقت سے یہ خارج ہے، ان کی حقیقت سے، لیکن یہ کسی ایک حقیقت کے افراد کے ساتھ خاص نہیں ہے، انسان کے افراد میں بھی پائی جاتی ہے، حمار کے افراد میں بھی، فرس کے افراد میں بھی، بکر کے افراد میں بھی، غنم کے افراد میں بھی، سب میں پائی جاتی ہے۔ تو یہ کلی کون سی بنی؟ من کر اگر خاص نہ ہو تو اس کلی کو عرض عام کہتے ہیں، جیسے ماشی۔ کوئی سمجھے؟ اچھا چل بھائی۔ اگر خاص نہ ہو تو اس کلی کو عرض عام کہتے ہیں، جیسے ماشی۔ کلی کی کل کون سی؟ اصل بحث کرنی ہم نے کس کی؟ یہ فصل میں کیا شروع کیا تھا؟ پہلا جملہ معرف کی باسیں۔ معرف بنتا ہے کس سے؟ معرف کون ہوتا ہے؟ وہ معلومات جو کہاں تک پہنچاتے ہیں؟ مجہول تصوری تک پہنچاتے ہیں، ان معلومات کو کیا کہتے ہیں؟ اور اشارے دو نام ہیں جی۔ تو معرف بنتا ہے کن سے؟ اس لیے پہلے کلیوں کی بات کی ہے، پھر آگے جا کر بیان کریں گے کہ بھئی معرف کس کس کلی سے مرکب ہوتا ہے۔ بات سمجھیے؟ چلو شاہ